دین وائبز، دین کی آواز۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہ ہم نے بہت خوبصورت نصیحت فرمائی اور ایمان کی اہمیت دلوں میں تازہ فرمائی۔ اس سبق کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ مجھے یہ حکم فرمایا گیا کہ کچھ نصیحت کریں، تو دعا سے پہلے صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ بات حضرت خواجہ عبد الخالق بجدوانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات زندگی میں لکھی ہے، اور یہ بات مخطوطات میں موجود ہے، چھپی ہوئی کتابوں میں نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر ہم سے یا ہمارے احباب میں سے بات اہم ہے اور سمجھنے کے قابل ہے، اگر ہم سے یا ہمارے احباب میں سے کسی کے جسم سے کوئی مکھی اڑ کر گئی اور دوسرے بندے کے جسم پر جا کر بیٹھ گئی، تو جب تک اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کی آگ حرام نہ فرما دیں گے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ایک جسم سے مکھی اڑ کر جانا اور دوسرے جسم پر جا کر بیٹھنا کتنی کمزور سی نسبت ہے، مگر فرمایا اگر ہمارے جسم سے یا ہمارے احباب سے مراد سلسلے کے خلفاء، بیعت ہونے والے، محبت کا تعلق رکھنے والے مریدین، اگر ہم سے یا ہمارے احباب کے جسم سے کوئی مکھی اڑ کر گئی اور کسی شخص کے جسم پر جا کر بیٹھ گئی، تو جب تک اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کی آگ حرام نہیں فرمائیں گے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمارے مشائخ کتنے لجپال ہیں، کتنے وفادار لوگ ہیں، کتنے رحیم و کریم لوگ ہیں۔ وہ اتنی چھوٹی سی نسبت کی بھی کبھی لحاظ رکھتے ہیں۔ تو جیسے حضرت نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی۔ تو جو لوگ مشائخ سے، اہل اللہ سے، علماء کرام سے محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اسی محبت کے عمل کی وجہ سے قیامت کے دن ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ چنانچہ 7 بندے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے 2 بندے وہ ہوں گے ہم المتحابون فی اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو اللہ کے لیے محبت کرنا کتنا بڑا عمل ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بخشش فرمائیں گے۔ آپ سب حضرات جو آج اس اجتماع میں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ہے جو آپ کو یہاں کھینچ کے لائی ہے۔ اس محبت کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ یہ ہمارا سرمایہ قیامت کے دن کام آئے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے۔ دعا مانگتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور دل کی گہرائی سے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے۔ آپ نے بچے کو دیکھا ہے، جب وہ کوئی چیز مانگتا ہے تو وہ ارد گرد کے حالات کو نہیں دیکھتا، وہ یہ نہیں خیال کرتا کہ میری خالہ بیٹھی ہے، دادو موجود ہے، فلاں موجود ہے۔
جب اس نے رونا ہوتا ہے تو بس وہ ماما 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 پکار رہا ہوتا ہے، اس کو کسی کا لحاظ نہیں ہوتا۔ تو ایسی ہی بات ہے کہ جب انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو دل کی گہرائیوں سے نادم ہو کر بس اللہ 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 پکار رہا ہو۔ یہ ذہن میں مت رکھیں کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں رو رہا ہوں یا میں اونچا بول رہا ہوں۔ ارد گرد سے آپ ہٹ کٹ جائیں، بس اللہ سے اپنی تار کو جوڑ لیں۔ آج کی اس مجلس کو غنیمت سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر موقع عطا فرما دیا۔ مشائخ موجود ہیں، بڑے بڑے علماء حضرات موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ یہ ایک سنہری موقع زندگی میں ہمیں پھر مل رہا ہے، لہذا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج دلوں میں یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ، ہم نے آج آپ سے اپنے گناہ بخشوا کے جانا ہے، ہم نے آج آپ کو منا کے جانا ہے، منائے بغیر ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ بل جب اس طرح دعا مانگیں گے تو اللہ رب العزت یقیناً دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیے اور دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا دیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ، جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بن ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما۔ کریم آقا، ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ، ہمارے علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، کاموں میں برکت عطا فرما، قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما۔ اے کریم آقا، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا۔ اس سے پہلے کہ ہمارے ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے، اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا۔ اے کریم آقا، ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما۔ اللہ، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما۔ اے مالک، زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، ہمیشہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ میرے مولا، ہمیں کبھی نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے رب کریم، ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ رب کریم، مہربانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ زندگی میں جو گناہ چھوٹے بڑے کیے، سب گناہوں کو معاف فرما۔ آئندہ نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما، پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما، نیکی تقوی پاک دامنی کی زندگی نصیب فرما۔
اے رب کریم ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔